الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، روزہ نفس کو قابو کرنے اور نفسانی خواہشات کا زور توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض روزے کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تمام امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ روزہ جس طرح نفس کو برے خیالات اور جذبات اور گناہوں سے پاک کرتا ہے، اسی طرح جسم کو نقصان دہ مادوں سے پاک کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی قسم کے نفلی روزے رکھے، اور ان میں ایک قسم ایام بیض کی ہے۔ ایام بیض ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایام بیض کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور خود سفر و حضر میں یہ روزے رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یفطر ایام البید فی حضر و سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا گھر میں مقیم ہوتے، ہر حال میں ایام بیض کے روزے رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایام بیض کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد پاک ہے، صوم ثلاثۃ ایام صوم الدہر کلی۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنا پوری زندگی روزے رکھنے کے برابر ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ قرآن پاک میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ ہر مہینے 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوا۔ اس حساب سے ساری عمر کے روزے ہو جائیں گے۔ یہ ساری رحمتیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایام بیض کے روزوں کی فضیلت کے حوالے میں ہم نے پہلے ایک ویڈیو بیان کی تھی، اس کا لنک انشاءاللہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، تورد الاعمال یوم الاثنین والخمسی فاحب ان یورد عملی وَأَنَا صَائِمٌ۔ اعمال جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے دار ہوں۔ اعمال ہر روز اٹھائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خاص پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت و فیہ انزل علی۔ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ یعنی پیر کے دن 2 نعمتیں ملی، میں اس دن روزہ رکھ کے ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک میلاد منانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو روزہ رکھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ مستحق ہوں، پھر آپ نے خود روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں آپ کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ اگر ہم بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھیں اور اسی طرح تعظیم کریں تو یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو کفار کے ساتھ مشابہت حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فازا جاء العام مقبل انشاء اللہ سمن الیوم التاسیہ، جب آئندہ سال آئے گا تو اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس حدیث کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ اب سنت یہ ہے کہ عاشورہ کے 2 روزے رکھے جائیں۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم العاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ہم 10 یا 11 کا روزہ رکھیں گے یا 9 یا 10 کا روزہ رکھیں گے۔ ایک روزہ رکھ کر ہم مزید ایک روزہ رکھ کر کفار کی مخالفت بھی کر دیں گے یہود کی، اور موسیٰ علیہ السلام کا دن بھی منا لیں گے۔ تو یہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت حضور نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا صوم داؤدی کہلاتا ہے، یہ افضل ترین روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصیام الی اللہ صوم داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، اللہ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یوم عرفہ کے روزے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سیام یوم العرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں وہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے مستحب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو وہ ساری عمر روزے رکھنے کی طرح ہے۔ تو یہ شوال کے روزے رکھنے کی فضیلت حضور نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وہ روزے جو منع ہیں، وہ دن کون سے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ حجاز کے لیے، یعنی کہ جو حج کرنے کے لیے مناسک حج ادا کرنے کے لیے حج کرنے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ باقی یہاں پر جو ہیں مقیم جو حج کرنے نہیں گئے ان کے لیے یہ روزہ رکھنے کی فضیلت جو حضور نے بیان فرمائی ہے کہ اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا نفلی روزہ مستحب ہے۔ تو منع جو ہے وہ حجاز کے لیے ہے۔ عیدین، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دن، ایام تشریق کے روزے، اور جمعۃ المبارک کا روزہ، یوم شک کا روزہ۔ جمعۃ المبارک کا روزہ اگر رکھنا ہو تو پھر جمعرات کا بھی رکھنا ہوگا یا پھر ہفتے کا بھی رکھنا ہوگا۔ کل جمعے کا روزہ رکھنا حضور نے منع فرمایا۔ یوم شک کا روزہ، یعنی کہ پتہ نہیں چلا بھی رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں، شک میں روزہ رکھ لیا، اگر چاند نظر آ گیا تو فرضی ہو جائے گا، نہیں نظر آیا تو نفلی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ شک کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر شعبان کے روزے یعنی کہ مسلسل رکھے جا رہے ہیں تو پھر منع نہیں ہے، پھر یعنی کہ روٹین کے مطابق روزے یعنی کہ رکھتا جائے وہ۔ تو یہ دن جو ہیں یہ روزے رکھنے کے یہ منع ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور
اس کا ثواب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کامل بخشش فرمائے، ہمیں دین دنیا کی خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔